وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، دہم کلاس کی اسلامیات لازمی کا سورۃ احزاب کا دوسرا سبق لے کے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم پہلے سبق کا ترجمہ، اس کا مکمل حل پچھلے ہفتے بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے سورۃ احزاب کا۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ احزاب میں اللہ رب العالمین نے جنگ احزاب یا جنگ خندق کا تفصیلی طور پر ذکر کیا ہے، تو دوسرے رکوع کے اندر جنگ خندق کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العالمین نے کیا ہے کہ جب ابو سفیان 10-12 ہزار کا لشکر لے کے مدینے پہ حملہ آور ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے ساتھ خندق تیار کی، تو اس خندق کے دوسری طرف ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا۔ اس کے لشکر نے تقریباً 1 مہینہ انہوں نے محاصرہ جاری رکھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کی مدد آئی، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے ان آیات میں کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، جو اس نے تم پر اس وقت کی، اذ جاءتکم، جب آئے تمہارے پاس، جنود، لشکر، فارسلنا، پس بھیجے ہم نے، علیہم، ان پر، ریحن، ہوا، و جنودن، اور ایسے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نہیں دیکھتے تھے، وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہے اللہ تعالیٰ جو تم کام کرتے ہو دیکھنے والا۔ مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں، تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے تیز ہوا چلا دی، اس ہوا کی وجہ سے ابو سفیان، اس کا لشکر بکھر گیا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرشتے بھی نازل کیے، اور مسلمانوں کی اللہ رب العالمین نے مدد فرمائی، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب آئے وہ تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے، واذ زاغت الابصار، اور جب آنکھیں پھر گئیں، وبلغت القلوب الحناجر، اور پہنچ گیا دل گلوں کو، وتظنون، اور تم خیال کرتے تھے اللہ کے متعلق، الظنون، برے خیال۔ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے، اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے، اور تم اللہ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ ہنالکا، یہاں، ابتلیا، آزمایا گیا، المؤمنون، مومنوں کو، وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت طور پر ہلایا گیا۔ وہاں مومن آزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں مرض، بیماری تھی، کہتے تھے، ما وعدنا اللہ، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے۔ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یہ ترجمہ غرورات تک ہو گیا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہتی تھی ان میں سے ایک جماعت، یا اہل یثرب، اے یثرب والو، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں، فرجعوا، واپس لوٹ چلو۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے لیے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، تو لوٹ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت مانگتا تھا، فریقٌ، ایک گروہ، منہم، ان میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، اِنَّا بُیُوتَنَا عَوْرَةٌ، ہم بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، حالانکہ وہ کھلے ہوئے نہیں تھے، اِن یُرِیدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ، یہاں تمہارے ٹھہرنے کا کوئی مقام نہیں، تو لوٹ چلو، اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے، وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اس خندق کے اندر منافقین کا کردار کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ منافقین مختلف بہانے بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے، جنگ سے فرار کرتے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ، اور اگر داخل ہو جائیں، علیہم، ان پر، من اقطارها، اس کی چاروں طرف سے، ثم سئلوا الفتنة، پھر ان کو بلایا جائے لڑائی کے لیے، لآتوها، اس میں ضرور آئیں گے۔ وما تلبسوا بها الا یسیرا،
اور اس کے لیے بہت کم توقف کریں گے۔ اور اگر اب فوجیں اطراف مدینہ سے ان پر داخل ہوں، پھر ان سے خانہ جنگی کے لیے کہا جائے، یعنی لڑائی کے لیے کہا جائے، تو فوراً کرنے لگیں اور اس کے لیے بہت ہی کم توقف کریں۔ یعنی لڑنے کے لیے تو آ جائیں گے، منافقین لڑنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن بہت کم ٹھہریں گے، پھر کچھ عرصہ ٹھہرنے کے بعد دوبارہ واپس بھاگ جائیں گے اپنے دوستوں کے پاس۔ وَلَقَدْ كَانُوا، حالانکہ انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا يولون الادبار، کہ وہ پیٹھ نہیں پھیریں گے، حالانکہ پہلے خدا سے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مسئولا، اور جو اقرار کیے جاتا ہے اللہ سے، جو وعدہ کیا جاتا ہے، مسئولا، اس کی ضرور پرسش ہوگی۔ قل، کہہ دیجئے، لن ينفعکم الفرار، ہرگز تم کو فائدہ نہیں دے گا تمہارا بھاگنا، ان فررتم من الموت، اگر تم بھاگو گے موت سے، او القتل، یا قتل ہونے سے، کہہ دو اگر تم مرنے یا مارے جانے سے بھاگتے ہو تو بھاگنا تم کو فائدہ نہیں دے گا۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے۔ یعنی میدان جنگ سے اگر کوئی انسان اس نیت سے بھاگتا ہے کہ میں زندگی حاصل کر لوں، بچ جاؤں، تو اس کو بالآخر تو موت آنی ہے ایک دن، بہت کم فائدہ اٹھائے گا، میدان جنگ سے بھاگنے کا کہ جرم لیدہ ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے، یعصمکم من اللہ، جو تم کو بچا لے اللہ سے، ان اراد بکم سوءا، اور اگر اللہ تمہارا نقصان کرنا چاہے، او اراد بکم رحمہ، یا اللہ تم پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو اس کو کون ہٹا سکتا ہے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ لوگ اللہ کے سوا نہ کسی کو دوست پائیں گے اور نہ مددگار پائیں گے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم، ان میں سے، والقائلین، اور کہنے والے، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، ہماری طرف چلے آؤ۔ خدا تم میں سے ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کم۔ اشہۃً علیکم، یعنی منافقین خود بھی جنگ میں نہیں آتے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کہتے ہیں، روکتے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور دیگر لوگوں کو بھی جہاد میں جانے سے منع کرتے ہیں۔ اشہۃً علیکم، یہ اس لیے کہ تمہارے بارے میں بخل کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں، حریص ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، جب ڈر کا وقت آ جائے، رَأَيْتَهُمْ، آپ ان کو دیکھیں گے، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تمہاری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں یوں گھوم رہی ہوتی ہیں، کالذی، جیسے، یغشیٰ علیہ من الموت، جس کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ پھر جب ڈر کا وقت آئے تو ان کو دیکھو کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح پھر رہی ہیں جیسے کسی کو موت سے غشی آ رہی ہو۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، جب ڈر کا وقت چلا جائے، سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، تو تمہارے بارے میں تیز زبانیں چلاتے ہیں۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو تمہارے ساتھ تیز زبانوں کے ساتھ تمہارے بارے میں زبان درازی کریں، اشہۃً علی الخیر، مال میں بخل کریں۔ مطلب ہے کہ جب دشمن بھاگ گیا تو پھر منافق ان مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لو جی مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہوا، اتنے دلیر بنتے تھے، یہ مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہاں، دشمن سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، جب مال غنیمت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو منافق ان سب سے آگے آ جاتے ہیں، مال لینے میں بخل کرتے ہیں، جب لڑائی کی باری آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اولئک، یہی لوگ، لم یؤمنوا، ایمان نہیں لائے تھے، فاحبط اللہ اعمالہم، اللہ نے ان کی اعمال برباد کر دیے۔ یہ لوگ حقیقت میں ایمان لائے ہی نہ تھے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ یعنی یہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، کبھی نماز پڑھ لی اور دیگر جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے وہ نیک اعمال بھی ہم نے برباد کر دیے۔ یحسبون الاحزاب، خیال کرتے ہیں لشکر، لم یذهبوا، نہیں گئے، خوف کے سبب خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں۔ وَإِن یَأْتِ الْأَحْزَابُ، اگر لشکر آ جائیں، یودوا، تمنا کریں، لو انہم، کاش وہ بادون، رہنے والے ہوتے، فی الاعراب، دیہاتوں میں۔ اگر لشکر آ جائے تو تمنا کریں کاش گنواروں میں جا رہے ہیں۔ یسألون عن انبائکم، اور تمہاری خبریں پوچھا کریں۔ ولو کانوا فیکم، اور اگر ہوں تمہارے درمیان، ما قاتلوا الا قلیلا، تو لڑائی نہ کریں مگر کم۔ یعنی اگر تمہارے اندر موجود ہوں تو لڑائی کے نہیں آئیں گے مگر بہت تھوڑے آئیں گے لڑائی کرنے کے لیے،
اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہاں سے نکل جائیں، مدینے سے نکل کر کسی دیہات کے اندر رہیں تاکہ دشمن آئے بھی تو ہمیں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے لڑنا نہ پڑے۔ اس کے بعد الفاظ کے معنی ہیں زاغت ٹیڑھی ہو گئیں، پھر گئیں، الحناجر گلے، ابتلیا آزمائے گئے، عورتن غیر محفوظ کھلے، اقطار اطراف، ماتلبس انہوں نے توقف نہ کیا، یولون الادبار وہ پیٹ پھیرتے ہیں، تو متعاون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے یا دیا جائے گا، یاسم بچاتا ہے یا بچائے گا، الموبقین رکاوٹیں ڈالنے والے منع کرنے والے، حلما آؤ اشیاتن سخت بخیل، تدور اعینہم ان کی آنکھیں گھومتی ہیں پھر رہی ہیں، یوکشا غشی تاری ہوتی ہے، سلاکوکم تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، ہدادن تیز، احبت ضائع کر دیا، الاحزاب گروہ، وعدہ حزبن بادون سہران شین، الاراب بدو انبا خبریں، وعد نبون۔ اس کے بعد سوالات آ گئے، مختصر سوالات۔ پہلا سوال، اس سبق کی آیات کی روشنی میں بتائیے غزوہ احزاب میں اہل ایمان کو اللہ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی تھی؟ پہلا سوال اسی چیپٹر کی پہلی آیت مکمل، پہلا سوال مختصر سوال، پہلا سوال شارٹ سوال، اس کا یہ جواب ہے مومنو اللہ کی اس مہربانی کو یاد کر جو سے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے کو آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، آج جو تم کام کرتے ہو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ پہلا مختصر سوال ہے۔ اور دوسرا سوال ہے اس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا کردار پوچھا ہے کہ جنگ خندق کے اندر منافقین کا کردار کیا تھا، تو منافقین کا کردار یہ کردار ہے جب منافق اور وہ لوگ جن کے دل میں بیماری ہے کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکے کا وعدہ کیا تھا، یہاں تک۔ اور جنگ خندق میں مومنوں کا اہل ایمان کا طرز عمل کیا تھا وہ اگلے سبق کے اندر آئے گا، وہاں پہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ تیسرا سوال تھا کہ جنگ خندق میں منافقین کا جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والوں کا کیا کردار تھا۔ تیسرا سوال تو اس کا جواب آیت نمبر 18 ہے، قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یاتون البأس الا قلیلا۔ اس مکمل آیت کا ترجمہ یہ تیسرے شارٹ سوال کا جواب ہے۔ عزیز طلباء طالبات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو دعوت دیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی سبق کے اندر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کے سوالات کے مکمل جواب بھی دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔